السلام علیکم ناظرین، جیسے کہ گھاٹا ایپیسوڈ 55 میں ہم نے دیکھا کہ رانیہ اور اس کی ماں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں اور رانیہ بہت ہی زیادہ روتی ہے اور وہ اپنی مما کو کہتی ہے کہ مما آپ مجھ سے وعدہ کریں، آپ مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گی۔ وہ کہتی ہے کہ اگر آپ مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی تو پھر میں سوچتی ہوں کہ میرا کیا ہوگا، میں کہاں جاؤں گی۔ لیکن وہ اس کی ماں اس کو کہتی ہے کہ تم پریشان نہ ہو، میں کہیں پہ بھی نہیں جاؤں گی، جب تک میں زندہ ہوں میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گی۔ اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ثنا جو ہے وہ بالکل ہی پاگل ہو چکی ہے، اسے بس صرف حمزہ ہی حمزہ نظر آتا ہے۔ اس کی ماں اسے کمرے میں لے کے آتی ہے اور اس کے زور سے ایک تھپڑ منہ پہ رسید کرتی ہے۔ وہ اسے کہتی ہے کہ تم اب حمزہ کو بھول جاؤ، حمزہ تمہارے لیے مر چکا ہے، اگر تم نے اب حمزہ کا نام لیا نا تو پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حشر کروں گی۔ لیکن ثنا پھر بھی ان کی بات نہیں مانتی ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ آپ میری دشمن ہیں، آپ نے میرا کبھی بھی اچھا نہیں سوچا ہے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم نے پہلے بھی یہی غلطی کی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، تو اس کی ماں کہتی ہے کہ تم نے پہلے گھر چھوڑ کر جانے کی غلطی کر لی ہے، پہلے تو میں نے تمہیں چھوڑ دیا تھا لیکن اب تم نے یہ غلطی دہرائی تو میں تمہیں خود جان سے مار دوں گی۔ لیکن وہ یہی کہتی ہے کہ میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی۔ تو اس کی ماں اس کو پکڑ کے بیڈ پہ پھینکتی ہے اور دروازہ بند کر کے باہر چلی جاتی ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دانش اپنی ماں کے فون پہ رانیہ سے بات کرتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تمہیں یاد ہے نا میں نے تمہیں کیا کہا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا مینیجر کو میں نے لے کے آنا ہے۔ تو وہ کہتی ہے ہاں مجھے یاد ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر سائن کر دینا۔ ثنا کا باپ ثنا کی ماں کو کہتا ہے کہ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ حمزہ نے اس کو طلاق دے دی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں کیا بتاتی، مجھے پتہ تھا کہ تم نے مجھے ہی قصوروار ٹھہرانا ہے، اسی وجہ سے میں نے تمہیں نہیں بتایا، میں جانتی تھی کہ تم مجھے ہی قصوروار ٹھہراؤ گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تم زیادہ مت بولو، مجھے پتہ ہے کہ تمہارا اور تمہاری بیٹی کا ہی قصور ہے، تم نے اپنے بچوں کی بالکل بھی اچھی تربیت نہیں کی ہے، دونوں میں سے ایک بچہ بھی اچھا نہیں نکلا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اوزا نے میری بیٹی کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اللہ اس کا کبھی اچھا نہیں کرے گا، اس پر قہر نازل ہوگا۔ تو اس کا باپ کہتا ہے اس پر قہر نازل ہوگا تو تم پہلے اپنے بارے میں بھی سوچ لو کہ تمہارا کیا ہوگا جو تم ایک معصوم بچی پر ظلم ڈھاتی ہو۔ تو وہ کہتی ہے ہاں تمہیں بس سمجھ میں ہی غلطیاں نظر آتی ہیں، باقی ساری دنیا ہی ٹھیک ہے، بس میں غلط ہوں اور میرے بچے غلط ہیں۔ پھر وہ یہ کہہ کر چلی جاتی ہے۔ ادھر رانیہ اپنی ماں سے کہتی ہے امی جب وکیل آئے گا تو ہم شور کر دیں گے، ہم پولیس کو بلا لیں گے۔ لیکن اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا نہیں، تم جانتی ہو نا یہ بہت ہی زیادہ گھٹیا لوگ ہیں، ان کی نیچر ہی بہت زیادہ گندی ہے، یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، یہ اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم خدا کا واسطہ ہے تمہیں، تم کوئی بھی ایسا غلط کام نہیں کرو گی کہ جس کی وجہ سے ہمیں بعد میں نقصان اٹھانا پڑے۔ لیکن رانیہ کہتی ہے کہ امی وہ سارا کچھ لینے کے بعد بھی ہمیں ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا صبر کرو، اللہ کوئی معجزہ کرے گا۔ تو وہ کہتی ہے کہ امی معجزہ کب ہوگا؟ وہ کہتی ہے کہ اللہ اوپر بھروسہ رکھو، انشاءاللہ بہت جلد ہمارے ساتھ معجزہ ہوگا، اللہ ان کا برا حال کرے گا، تم دیکھنا اور اللہ پر بھروسہ رکھنا۔ اگر آپ کو اس مکمل ایپیسوڈ کا ریویو پسند آیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں۔ پھر ملیں گے ایک نئے ریویو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔